اب میں اپنے لاسٹ اسپیکر ابو بکر قدوسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ لوگوں سے اسلام اینڈ ٹوڈیز یوتھ کے موضوع پر مخاطب ہوں. ابو بکر قدوسی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ صبح سے بیٹھے ہیں اور بڑی ہمت کی بات ہے. اتنی دیر سے جب بندہ بیٹھا ہو نا تو آخری مقرر ویسے ہی زہر لگ رہا ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے جان چھڑے ہونا. تو یوتھ کے حوالے سے انہوں نے مجھے کہا کہ بات کریں گے, لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا. اگرچہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں یوتھ کے حوالے سے اور یونیورسٹیز کے حوالے سے بات کروں گا, لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے اور جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی ہے, تو اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے میرا جی چاہ رہا ہے کہ اسی کو بات کو آگے بڑھا لیا جائے. تو اور وہ اس میں یونیورسٹیز بھی آ جاتی ہیں, یونیورسٹیز کا ماحول بھی آ جاتا ہے. بدقسمتی یہ ہوئی ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں تعلیم کا مقصد کوئی نہیں رہا. اسٹوڈنٹس کا, طالب علموں کا مقصد پہلے ہی تھوڑا سا روزگار بن کے رہ گیا تھا. والدین جو ہیں وہ والدین کا معاملہ یہ ہوتا ہے, خود میں بھی اسی کا حصہ ہوں, اس معاشرے کا حصہ ہوں. میری اپنی بڑی بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. اس کے بعد میرا بیٹا تھا, اس کی ماں نے کہا جی میں نے اس کو انجینئر بنانا ہے. میں کہ جوڑا پورا کرنا ہے, ڈاکٹر بھی تو انجینئر بھی. تو وہ اس کو انجینئر بننے کے لیے بھیج دیا. اب میں بھی اس وقت مطلب مجھے بھی اتنا جو سمجھنا چاہیے کہ میں بھی شعور کی اس عمدہ کیفیت میں نہیں تھا کہ ڈاکٹر اور انجینئر ہی کچھ سارا کچھ ہوتا ہے. تو میں نے بھی بچے کو انجینئر بنوا دیا. نسٹ اسلام آباد میں وہ بچہ پڑھا. اب جب 4 سال وہ بچہ وہاں پہ پڑھ کے آیا نا, تو 4 سال بعد جب وہ پڑھ کے آیا, بڑا اچھا پڑھا, بڑا نمازی پرہیزگار بچہ ماشاء اللہ. تو 4 سال بعد گھر آ کے اس نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا جی میں نے آپ کے شوق کی تکمیل کی خاطر, آپ کی خواہش کے تحت میں انجینئر بن گیا. میرا کوئی جی نہیں چاہ رہا تھا, میں بن گیا. اب میں 1 سال کچھ نہیں کرنا. میں نے کہا یار آرام کر, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا معاملہ یہ بن گیا. اس کے بعد مجھے یہ اس بات کا ہوا کہ یہ انجینئر نہیں بننا چاہ رہا تھا, بائی فورس کہہ لیں یا ماں باپ کی خواہش. بلکہ مجھے یہ لطیفہ یاد آ گیا, ہمارے اردو بازار میں ایک دکاندار فوت ہو گئے. تو جب ہمارا لڑکپن تھا تو ہمارے ایک بزرگ تھے, بہت سارے افراد نے ان کا نام سنا ہوگا, علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ. تو وہ ان کا بڑا طوطی بولتا تھا, ان کا دور جوانی بھی تھا, ان کی خطابت بھی تھی, بڑا نام تھا ان کا. تو بندہ آئیڈیالائز کرتا ہے. وہ جو بزرگ تھے ہمارے اردو بازار کے دکاندار تھے, انہوں نے اپنے بچے کو گجرانوالے میں ایک مدرسے میں داخل کروا دیا. اب بچے کو جب مدرسے میں داخل کروایا تو اب بچے کا نہ طبعی میلان تھا نہ اس کا شوق. وہ ایک دن وہاں رہا, اگلے دن پھر اردو بازار. ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ مکبہ رحمانیہ والے فوت ہو گئے ہیں, وہ مجھے خود انہوں نے واقعہ سنایا. تو میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا اگلے دن کہ یار تم تو کل تمہیں والد صاحب گجرانوالے چھوڑ کے آئے تھے, تو آج تم یہاں پھر رہے ہو پھر واپس. کہنا ابے میرے کو شوق ہے مینوں علامہ احسان علی ظہیر بنان دا, تو یہ شوق ہے تو آپ پڑھے جا کے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہماری تعلیم کے مقاصد محدود ہو گئے. کچھ والدین کے شوق کی نظر ہو گئے کہ والدین دیکھتے نہیں کہ بچے کا طبعی میلان کیا ہے. انہوں نے اس کو ڈاکٹر بن جانا ہے, انجینئر بنانا ہے. اب وہ آئی ٹی کا سلسلہ چل گیا ہے, وہ بنانا ہے. یہ معاملہ ایک تو یہ خرابی ہوئی. دوسرا ہماری تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف روزگار بن کے رہ گیا. علم جو ہے نا, علم اس کی حیثیت ثانوی سی ہو گئی. تیسرا جو ہمارا یہاں سسٹم تھا, ان کے ایک تو والدین کے پہلے سے طے شدہ ٹارگٹ بچے کو خراب کرتے ہیں. دوسرا علم کا حصول جو ہے وہ نوکریوں کا معاملہ رہ گیا. تیسرا یہ معاملہ ہوا یہ کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں نا, ان کا سسٹم, تعلیمی نظام کی بات کر رہا ہوں, وگرنہ تو یہ ایسی گفتگو ہے کہ جو گھنٹوں گزر جائیں, اس لیے خرابی زیادہ اتنی زیادہ ہے. لیکن جو ہمارا نظام تعلیم ہے جس کا آپ کو بھی سامنا ہے, وہ رٹا سسٹم, ایک انتہائی سطحی پن, اور ایک محاورہ بولا جاتا ہے مدرسوں میں یہ کہ اس طرح پڑھا تھا اس طرح ہی پڑھائیں گے. اب ٹیچرز جو اسی سسٹم سے آتے ہیں. اب میرا بیٹا جو تھا اس نے او لیول کیا, او لیول میں اس نے جو وہ اے اسٹارز کی لائن لگا دی. یعنی کہ میں, اللہ مجھے معاف فرمائے, میں کوئی بڑھاوے کے لیے بات نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں بچے تباہ کیسے ہوتے ہیں. مجھے خود بیکن ہاؤس کی ایک برانچ کے پرنسپل کا فون آیا. اس نے کہا جی آپ کے بچے کو ہم فری پڑھائیں گے, آپ ہمارے پاس داخل کروائیں. میں نے خیر اس کو ایل جی ایس میں بھجوا دیا, اور وہاں پہ بھی 75% اس کو وہ اسکالرشپ ملا. یعنی کہ اتنا لائق بچہ تھا.
وہ جب مجھے اس نے اے لیول کیا, پھر او لیول کیا, پھر اے لیول کیا, اب وہ جا کے جب یونیورسٹی سے واپس آتا ہے, اب پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹی ہے نسٹ انجینئرنگ میں, ٹاپ کی یونیورسٹی بار کی جاتی ہے, یہ پہلے دوسرے نمبر پہ ہوگی, یہ پہلے نمبر پہ ہوگی. وہ مجھے آ کے کہتا ہے جی میں تو بہت ڈسٹرب ہوا ہوں. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ جی میں نے او لیول کیا, اے لیول کیا, وہاں پہ ہمارا سسٹم یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے الفاظ میں بات کریں, آپ اسٹڈی کریں, علم حاصل کریں, مطالعہ کریں, اس کے بعد بنیادی پیپر میں اگر آپ نے اپنے الفاظ میں بات کرنی. کہتے وہاں پہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ آئے ہوئے ہیں میٹرک ایف ایس سی بیس کے اوپر. اب وہ کیا سسٹم ہے, وہ خالصتاً ایک رٹا سسٹم ہے, مکمل رٹا سسٹم ہے. میری اپنی چھوٹی بیٹی ہے, وہ گھر میں یاد کر رہی ہوتی ہے, وہ کہتا یوں جھک جھک کے یاد کر رہی ہوتی ہے, تو اردو بھی غلط بول رہی ہوتی ہے. رات وہ کہہ رہی تھی لفظ لغو بول رہی تھی, تو میں نے کہا یہاں پہ لغو نہیں, یہاں پہ لغوی معنی. کہتے لغوی معنی. میں کہا بیٹا لغوی معنی تو برا ہوتا ہے, لغوی معنی یہاں پہ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ پوزیشن بن چکی ہے, چونکہ رٹا لگانا, اب اس سے جا کے لکھنا ہے, اب لکھنے میں تلفظ تو آتا کوئی نہیں ہے. اب اس سسٹم میں بچہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب یہ 3 پہلو تھے اس میں جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اب وہ بن گیا کاروبار. میرا ذاتی دوست ہے, نام لے کے بات کرنے کا مزاج بھی نہیں ہے, وہ پاکستان کی یونیورسٹیز ان کی ایک اچھی یونیورسٹی ہے, وہ میرے پرسنل دوست ہے, اور ان کو 4-5 دن پہلے میں ایک بات کے اوپر کچھ نصیحتیں بھی کر رہا تھا. اب وہ ان کا پراپرٹی کا بزنس ہے, اور اچھے لیول پہ ان کا پراپرٹی کا بزنس ہے. انہوں نے ایک مزید سائڈ بزنس کے طور پہ یونیورسٹی کھول لی. یعنی کہ یار بات ہے کرنے والی یار, یعنی کہ ایک بندہ ماہر تعلیم میرا دوست ہے, اور ممکن اگر وہ یہ ویڈیو ان تک پہنچی وہ ناراض بھی ہوں گے, کوئی وہ خیر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بزنس بن گیا, سائڈ بزنس کے طور پہ پیسہ زیادہ آ گیا, اخبار نکال لو, پیسہ زیادہ آ گیا, ٹی وی چینل لانچ کر لو. اب کتنے ٹی وی چینل ہیں؟ اب یہ ایک یونیورسٹی والے ہیں انہوں نے ٹی وی چینل کھول لیا, ایک بیکری والے ہیں انہوں نے بھی ٹی وی چینل کھول لیا. اسی طرح جی ہے ایک بندہ وہ بہت بڑا بلڈر ہے, اس نے یونیورسٹی کھول لی. بھی مقصد کیا ہے یونیورسٹی بنانے کا؟ مقصد کیا؟ ٹوٹل بزنس. میں نے کہا آپ نے انڈسٹری بنا دی. اب مجھے ایک بات, میں خود کاروباری آدمی ہوں, ابھی میں اپنے مکتبے سے اٹھ کے آ رہا ہوں. میرا اگرچہ کتابوں کا تعلق ہے, کتابوں کا کام ہے, اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں بڑا زیادہ ایک جس کو کہنا چاہیے اس علم کے حوالے سے میں بڑا سینسٹیو ہوں, بڑا حساس ہوں. اس کے باوجود میرے اوپر بھی کاروبار سوار ہو جاتا ہے. بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, بڑے قیمتی مسودے ہوتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں. جوانی میں ایک جوش بھی ہوتا تھا تو میں چھاپ دیتا ہوتا یا پرنٹ کرو. اب بڑھاپا آ گیا نا, اعصاب کمزور ہو گئے ہیں, چیلنج قبول کرنے والی عمر گزر گئی ہے. تو اب پتہ کیا ہوتا ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ ایک صاحب انہوں نے سردیوں کی راتیں جاگ کے, گرمیوں کے دن بغیر اے سی کے, بغیر پنکھے کے لگا کے ایک کام کیا, بڑے شوق سے کام کیا. انہوں نے کتاب لکھ دی. اب وہ کتاب لکھنے کا کیا تھا, ان کا ذاتی شوق تھا. اب وہ میں پبلشر ہوں, میرے پاس آ گئے. اب پبلشر نے کیا کرنا ہے, پبلشر نے, اور یہی آپ کی یونیورسٹیز کا حال ہے, پبلشر نے کیا کرنا ہے, پبلشر نے ترازو نکالنا ہے. چاہے ایک طرف اس نے باٹ ڈالنے ہیں جنہوں پنجابی یا وٹے کہتے ہیں, اس نے ایک طرف اس نے باٹ ڈالنے ہیں, دوسری طرف اس کی برسوں کی محنت مسودہ ڈال دینا ہے. یار یہ ظلم ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے اس معاشرے میں علم کے ساتھ کیا کیا؟ میں دوبارہ بات کرتا ہوں کہ میں ایز اے پبلشر ایک طرف باٹ ڈالوں گا, ایک طرف اس کا مسودہ ڈالوں گا. باٹ کا ایک ڈالوں گا, باٹ میں اس چیز کے ڈالوں گا کہ یہ کتاب کے اوپر میں 5 لاکھ روپے لگاتا ہوں, یہ بکے گی یا نہیں بکے گی. اس کی راتوں کی محنت, اس کی عمر بھر کا علم. اب پبلشر صاحب نے کیلکولیشن کی ہے, پبلشر صاحب کا کیلکولیٹر بول رہا ہے جی کوئی نہیں بکے گی کتاب. اگر آپ 5 لاکھ روپیہ لگائیں گے, کتاب چھپ کے اسٹور میں پڑی رہے گی, آپ کے بچے آ کے ردی میں اٹھوائیں گے جی بکتی نہیں, ابا جی چھاپ کے چلے گئے. علم کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ یہ حکومتوں کا بھی فرض تھا, پھر یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کا فرض تھا. اب معاملہ یہ بن گیا کہ یونیورسٹیز میں بھی اب اگلا خرابی یہ آئی ہے جو آپ کے, میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں, جو چہرے میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں, اور ڈاکٹر صاحب روایت کی بات کر رہے تھے. اب معاملہ یہ خرابی یہ آئی کہ آپ کا جو دشمن ہے, جو آپ کی سوسائٹی کا دشمن ہے, جو آپ کے معاشرے کے دشمن, جو آپ کے خاندانی نظام کا دشمن ہے, جو آپ کے عقائد کا دشمن ہے, وہ یوں منظم ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, ہمارے بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, جو آگے ہمیں وہ کہانیاں سناتے ہیں کہ ٹیچرز ایک مقصد کے تحت اور ایک مشن کے تحت منظم طریقے سے بچوں کو ذہنی طور پہ گمراہ کر رہے ہیں. روایت سے دور ہٹانا تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے, وہ روایت کے خلاف بغاوت پیدا کر رہے ہیں. اور آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ آغاز یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک جگہ یہ لکھا تھا
کہ ایک قطرہ پانی کا نا، ایک قطرہ پانی کا، ایک پورا دریا ہے، اس کے اندر 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے پتھر ڈپ کر دیں، وہ پتھر ویسے کا ویسے واپس نکلے گا. ایک پتھر رکھیں، اس کے اوپر پانی کی ٹونٹی کھول دیں، ایک قطرہ اس کے اوپر چلانا شروع کر دیں، ایک قطرہ صرف. ایک قطرہ چلانے کے بعد آپ چلے جائیں چھوڑ کے سال کے لیے 6 مہینے کے لیے، واپس آئیں گے وہاں پہ سوراخ ہوا ہوگا. ایک پانی کا قطرہ، جس پتھر کا دریا کچھ نہیں بگاڑ رہا، وہ پانی کا جو قطرہ ہے نا اس پتھر میں سوراخ کر دے گا. ہوتا کیا ہے، میں آپ کو رات کی بات بتاتا ہوں. رات مجھے ایک صاحب نے مینشن کیا ایک جگہ پہ، ایک حدیث ہے، ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے ایک شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہیں، اس نے زنا کاری کی ہے. اس خاوند کو پتہ چل گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. اب نبی کریم کے پاس آتا ہے تو آ کے کہتا ہے جی میری بیوی نے یہ گناہ کیا اور میں نے دیکھا اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی چار گواہ موجود نہیں ہیں. تو اس کا اگلا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان قسم، جس کو لیان بولتے ہیں، تو وہ خاتون چار دفعہ اس نے قسم کھانی تھی، 3 دفعہ اس نے بھی قسم کھانی تھی. آخری بار جو خاتون جو ہے نا وہ سٹینڈ کر گئی کہ میں نے نہیں کیا، اس نے جھوٹ بولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ کر دیا اور ساتھ یہ کہا کہ اس عورت کا بچہ، اگر جس شخص کے ساتھ اس کو ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا تھا، اگر اس شخص کا بچہ اس عورت کا بچہ اس سولیہ کا ہوگا نا تو یہ عورت جھوٹی ہے. میں مختصر کر کے سنا رہا ہوں آپ کو بات، کیونکہ میرے صرف اس وقت میرے پاس 3 منٹ ہے. اچھا، وہ ایسا ہوا کہ وہ ویسا ہی ہوا کہ اس عورت کا الزام جو تھا وہ سچا تھا، اور بچے کی شکل، جو پیدا ہونے والے بچے کی شکل اسی شخص کے جیسی تھی جس کا ساتھ اس کی الزام لگا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ لفظ بولتے ہیں کہ اگر 4 گواہ میرے پاس ہوتے تو میں اس عورت کے اوپر زنا کی حد لگاتا. اب یہ ایک واقعہ پیش آیا. رات مجھے ایک دوست نے مینشن کیا سوشل میڈیا کے اوپر، اور ایک وہ لندن میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو کیا کیا، حدیث بیان کی اور ساتھ لکھا کہ مدینے میں ایک صحابیہ اعلانیہ زنا کرتی تھی، اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. خیر میں نے دوستوں سے مل کے میں کہا یار تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو. یعنی کہ میں یہ صرف یہ مثال، بڑی میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، لیکن یہ مثال میں صرف اس لیے پیش کی ہے کہ آپ اب عام بندہ جو ہوتا ہے نا، عام بندہ وہ فوراً تشکیک کا شکار ہو جاتا ہے. تحقیق کرنا ہر بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے. اب یہ جو تشکیک ہے نا، جو پہلا پانی کا قطرہ ہوتا ہے، وہ جو پتھر کے اوپر گرتا ہے نا، یہ تشکیک کا پہلا پتھر ہوتا ہے، پہلا پانی کا قطرہ ہوتا ہے تشکیک کا. آپ کی مقدس شخصیات کے بارے میں تشکیک پیدا کی جاتی ہے، روایت بیان کر کے اس کا مفہوم بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے ماحول میں ہمارے جو وہاں پہ استاد ہیں وہ ایک باقاعدہ مشن کے تحت یہ کر رہے ہیں. اور بدقسمتی سے، آخری بات کروں گا، بدقسمتی سے ہم کہ جن کو دفاعی افواج ہونا چاہیے تھا وہ غیر منظم ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں اپنے نوجوان جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے دوست، ان کو یہ بات کہوں گا کہ یونیورسٹیز کے اندر آپ کو اس حوالے سے ایک منظم قسم کا کام اس طرح کرنا چاہیے کہ جو ایسے استاد ہیں یونیورسٹیز میں جو آپ کی فکری بنیادوں کو تشکیک کا شکار کرتے ہیں، اس حوالے سے ان کو مضبوطی سے ان کا اپنی تیاری کرنی چاہیے نا. روایت کے ساتھ، روایت کے حوالے سے ہمیں اس حد تک محتاط ہو کے اس کے ساتھ جڑنا چاہیے کہ ہمارے پاس یار اتنا تو ہو نا. یہ دیکھیں خالی ہاتھ ایک بندہ لڑائی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی جیب بھی خالی ہے، اس کا دامن خالی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ گھر سے کچھ لے کے نہیں آ رہا، اس نے کیا لڑنا ہے. تو میں دوستوں کو یہ کہوں گا کہ کم از کم نا اس حوالے سے جو یونیورسٹیز میں لڑکے پڑھتے ہیں نا، ان کو ابتدائی معلومات حدیث کے حوالے سے، دین کی بنیادی معلومات کے حوالے سے یہ منظم طور پہ نا کلاسز سٹارٹ کرنی چاہیے، آپس میں کچھ اسٹڈی سرکل بنانے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا.